اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم قرآن کورس کے اسباق میں سے آج پارہ نمبر 16 کا سبق پڑھا جائے گا۔ مام احباب متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے، دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر عیب والی کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ بے عیب کشتی کو مالکوں سے بلا معاوضہ چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے۔ بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی محبت کے اندر والدین بھی حالت کفر کی طرف جا سکتے ہیں۔ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر اور شفقت اور رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں۔ اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آج خود نہیں، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل اور اسباب عطا فرمائے تھے۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمہ میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص کفر اور فسق کی صورت کے اندر ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا۔ اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ مغرب میں فتوحات مکمل ہونے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطہ پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا۔ مشرق میں فتوحات مکمل ہونے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک وہ ایک مقام پر 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا،
مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت اور مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کی دھونک کر آگ بنا کر ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یعنی یاجوج اور ماجوج میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان پر چڑھ سکے اور نہ اتنی قدرت پا سکیں کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت قریب آئے گی تو اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یعنی یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز اور تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سر پھونکا جائے گا، اور ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے، اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے حجاب غفلت میں تھیں اور وہ میرا ذکر بھی سن نہ سکتے تھے، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی میزبانی کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، سو ان کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت قائم نہیں کریں گے۔ یہی دوزخ ہی ان کی جزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تو صرف باخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرات سامعین و ناظرین، یہاں تک سورہ کہف مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا گیا، اور آپ کے سفر کے دوران جو واقعات رونما ہوئے ان واقعات کا ذکر کیا گیا، اور آخر کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، اگر تم میری طرح ہو تو پھر تم پر وحی کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ تو سورہ کہف کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب سورہ مریم کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا، عرض کیا اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی طرح سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، سو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند ارجمند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں
میرا بھی وارث بنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس حال میں کہ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا جیسے تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر بہت ہی آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بہت بڑا پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اے یحییٰ ہماری کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت اور بصیرت یعنی نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گزار اور پاکیزگی اور طہارت بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پاکیزہ اور پرہیزگار تھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی بڑی خدمت کے ساتھ پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں، پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبریل کو بھیجا، سو حضرت جبریل ان کے سامنے مکمل بشری صورت